جو حکمران اللہ کریم کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے حکومت کرتے ہیں، انسان تو انسان، جانور اور جمادات بھی ان کے تابع و فرما بردار بن جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصر کے رہنے والوں نے مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی اور یہ کہا کہ مصر کی تمام زمینی پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ اے حاکم وقت، جب کبھی بھی یہ دریا خشک ہوتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جس کے بعد یہ دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ یہ سن کر گورنر حاکم وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین کا رحمت و بھرا دین ہمارا اسلام ہرگز کبھی بھی اس بے رحمی اور ظالمانہ عمل کی اجازت نہیں دیتا، لہذا تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط بھیجتا ہوں اور معلوم کرتا ہوں کہ کیا کیا جائے۔ چنانچہ ایک پوسٹ مین حاکم وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا، جس کا یہ مضمون تھا: اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو جا۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پوسٹ مین کے حوالے فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو دریائے نیل کی خشک ریت میں دفن کر دیا۔ خدا کی شان کہ جیسے ہی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک خط دریا میں دفن کیا گیا، فوراً ہی دریا جاری ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی بھی خشک نہ ہوا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس روایت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ ان کی حکمرانی دریاؤں پر بھی تھی۔ پہلی محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو آپ سے التجا ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ایسے حاکم کو خوب سے خوب ایصال ثواب کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔